بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. صحیح بخاری میں محدث امت فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ تعالی یرا وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا ہے. عزیز بھائیوں بزرگوں، انسان بڑا کمزور ہے، اتنا مجبور ہے، اتنا بے بس ہے، ذرا سی سے تکلیف ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے. اور یہ تجربے ہم میں سے ہر ایک کو ہوتے رہتے ہیں. کہیں ذرا سی تکلیف ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ٹانگ میں درد ہو جائے، آنکھ میں درد ہو جائے، چلنا پھرنا دشوار، اتنا کمزور ہے اٹھ نہیں سکتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے. اور یہ واقعتاً انتہائی کمزور ہے. انسان کی جو کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے، اور انسان کو اس کی یہ کمزوری یاد دلائی، اس کی اوقات یاد دلائی. جیسے فرمایا زمین میں عمل کرنا چلا تھا، انک لن تخرق الارض، تو ہے کیا؟ تو سمجھتا کیا اپنے آپ؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری قوت کیا ہے؟ تیری قدر و قیمت کیا ہے؟ تو نہ تو ہرگز زمین کو پھاڑ سکے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا. اکٹھے ادھر چل جائے تو یہ کمزور، بلکہ کمزور ترین ہونے کے باوجود انسان کی یہ اکڑ اور اس کا یہ تکبر اور فخر و غرور اور گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ ایسے ہی ایک شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا: بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ ورجل رأسہ مختار فی مشیتہ اذ خسف اللہ فی الارض. ایک آدمی چل رہا تھا، بڑا عمدہ لباس میں، بڑی عمدہ اور صاف اس نے پہنی ہوئی اور کانوں میں کنگھی کی ہوئی، بڑا اتنا کر چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی شان پسند نہیں ہے. اچانک اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، وهو يتزلزل في الارض الى يوم القيامة. قیامت تک زمین میں دھستے ہی چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی. انسان ہے کیا اور اتنا کر چل رہا ہے، اتنا تکبر کر رہا ہے، اتنا فخر و غرور، اتنا گھمنڈ. اس نے سمجھا کیا اپنے آپ؟ لیکن بات سیدھی ایسی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو للکار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار رہا ہوتا ہے، پھر وہاں معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں صورتحال بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو للکار، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار. یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے یہ اپنی مرضی سے تو اذان نہیں دیتا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز کہاں سے کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. انسان مانے یا نہ مانے، یہ اپنی سرکشی میں ہے، بغاوت میں ہے، نافرمانی میں ہے، اور حکم مجبوری میں ہے، مخالفت میں ہے، تکبر میں ہے. اللہ کو بڑا مانے یا نہ مانے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. ہر اعتبار، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سب سے بڑا ہے. اذان ہو رہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی. مسجدیں کیا ہے؟ اپنی مرضی سے مسجد بناتا ہے. اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مسجدوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کس نے کی نسبت؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ
مسجد اللہ کے لیے، مسجد اللہ کے لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے، یعنی ان مسجدوں ان کو تعمیر کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے، ان کو آباد کیا جائے، ان میں صبح شام اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ مسجد میں جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پڑوس میں اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اور وہ اس کا احترام نہیں کرتا اور اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، دیگر دلیری کے ساتھ کرتا ہے، بڑی ضرورت کے ساتھ کرتا ہے، بوانگ بول کرتا ہے، علل اعلام کرتا ہے، کوئی اس پر اس کو نظامت نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، تو عزیز بھائیوں ہم تو بڑے کمزور ہیں، لیکن ہمارا اللہ بڑا طاقتور ہے۔ یہ اس کا گھر ہے۔ وہ ابراہا جب آیا تھا نا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے، عبد المطلب نے یہ کہا اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع، یا اللہ آدمی تو اپنی سواری کی اور اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، جو اس گھر کے تیرے اس گھر کے تقدس کو پامال کر رہے اور اس کا احترام نہیں کر رہے اور آس پاس کر رہے اس کے تقدس کو، اس کے احترام کو۔ عام جگہ پر انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، پوری جگہوں میں جاتے ہیں، شادی حالوں میں، وہاں اللہ کے گھر کے پڑوس میں، اور پھر یہ سمجھے کہ بھئی ہمیں منع کرنے والا کون؟ ہم کمزور ہیں، تمہیں منع کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ تو بڑا طاقتور ہے نا، یہ تو اس کا گھر ہے، یہ تو اس کا گھر ہے، اس کی حفاظت تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا تقدس اور اس کا احترام کس طرح اس کو میں نے بحال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جس سے مرضی کام کرے۔ پڑھیے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو للکارنا انسان کو زیب نہیں دیتا، اللہ کی غیرت کو للکارنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ سو بات گناہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن انسان کے رویے اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ انسان کے طور پر ایک شخص میں ہاتھ سے کھانا کھا، میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں، کہنے لگا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے آگے سے بجائے آپ کی بات ماننے کے، اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا لاستطعت، تو پھر تو کبھی طاقت نہ رکھے، ایسا شخص کسی نرمی کے قابل نہیں، کسی رعایت کے قابل نہیں، کسی لحاظ کے قابل نہیں، کہ جسے ایک دفعہ سمجھا دیا گیا، منع کر دیا گیا، پھر بھی وہ تکبر کا مظاہرہ کر رہے، گھمنڈ فخر و غرور کا مظاہرہ کر رہے۔ فرمایا تو کبھی اس کی طاقت نہ رکھے۔ راوی کہتے ہیں فما رفعها الى فی، ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہ اٹھا سکا، اور فرماتے ماں منعه الا الكبر، صرف تکبر نے اس کو روکا، تکبر نے۔ اس نے کہا بڑی مجلس سے میری بےزتی ہو جائے، انسلٹ ہو جائے، اس نے ایسی آگے سے کہہ دیا کہ میں تو طاقت نہیں رکھتا۔ یہاں اس حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ ذکر فرمایا ان اللہ تعالیٰ یرا، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی۔ آج تو کوئی مدرسین ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایمان رکھتے ہی، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی، اس کے وجود کو مانتے ہی۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے، یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ سات آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے شایان ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک آواز کو سن رہا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اسے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے، سب کچھ اس کے علم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ساری قوتوں اور طاقتوں کا مالک کائنات اسی نے بنائی، ہمارا امتحان ہے، ہماری ازمائش۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، صفت غیرت ہے، اور ویسے ہے جیسے اس کی شایان شان اس کی کیفیت کو نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے،
اور تب آتی ہے فرمایا وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے تو اللہ نے حرام کیا ہے۔ جہاں ایک نقطہ ہو، ایک عام آدمی اگر وہ کام کرے نا تو ہے ہی کافر، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جو مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور پھر یہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے، اللہ کی غیرت کو للکار، اللہ کی غیرت کو للکار، اللہ کی غیرت کو للکار کا انسان کیا سمجھ رہے ہیں کہاں چلا جائے گا، کون سی کامیابی حاصل کر لے گا؟ اس طرح شادیاں کر کے یہ برابر ہے اور روز میں مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، کیا کر لے گا یہ؟ کون سی کامیابی حاصل کرے گا؟ کیا مل جائے گا اسے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ شدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار گھاٹ لگائے ہوئے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا۔ ایک عام حالات میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، بسا اوقات گناہ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک عام جگہ پر کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی حرم میں گناہ کرتا ہے، حرم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بڑی مقدس جگہ ہے، تو عام جگہ پر گناہ کرنے والا اور ایک حرم میں گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حرم کے اندر گناہ کرے گا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اب اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ جگہ کی وجہ سے گناہ کی شدت میں اضافہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے کوئی اس طرح کی گندے کام کو اسلام کے عین والے کام کرنے ہیں تو اس کو اللہ کے گھر کے تقدس سے تو خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کو للکار، اللہ کی غیرت کو للکار، کیا کر لو گے، کیا کامیابی حاصل کر لو گے، تمہاری اوقات کیا ہے، اپنی کمزوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی ہتھیلی پر تھوکا، تھوک پھینکا اپنی ہتھیلی پر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انا تعجزنی وقد خلقتک من مثل آدم کے بیٹے تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، میں نے تو تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، اس سے بھی حقیر چیز جس سے خود انسان نفرت کرتا ہے۔ میں جب تو بڑا ہو گیا تو چلنا پھرنا شروع کر دیا، اب تو بڑا کر کر کے چلتا ہے، زمین پر تیرے چلنے کی وجہ سے آوازیں آتی ہیں، اتنا کرتا ہے تو اتنا تکبر کرتا ہے، اپنی اصل تو دیکھ، اپنی پہچان تو ہے کون، آیا کہاں سے، کس چیز سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے۔ بڑے بڑے موٹے تازے لوگوں کا ذکر کیا نا آپ، بڑے موٹے تازے قیامت کے دن آئیں گے، لا یذل عند اللہ ذرا، اللہ کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگا۔ مچھر کیا چیز، مچھر کا پر اتنا بھی وزن نہیں۔ اور یہ بھائیوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے، نہ انسان یہ ضرورت کرے، انسان بہت کمزور ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، آپ ہدایت کی دعا کریں یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، یہ نادان ہے، ناواقف ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ زندگی تو بڑی عارضی، خوشیاں نہیں ہے، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں اور ناکامیاں معلومیاں ہیں۔ بھلا انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے کبھی کو خیر حاصل کر سکتا ہے؟ آپ نے حدیث سے فرمایا اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ اس کی اطاعت کر کے لے سکتے ہو۔ ہم کہتے ہیں شادی نکاح سنت ہے، چلو نکاح سنت ہے، تو یہ جو کنجر خانے لگاتے ہیں یہ سنت ہے، یہ گانے بجانا، یہ ڈھول بجانا، یہ میوزک بجانا، یہ سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آئے، بانسری کی ذرا سی آواز سن کر آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور ایک موقع پر تو فرمایا دو آوازیں ممنوع ہیں، ان پر لعنت کی گئی، ان میں سے ایک آواز خوشی کے وقت ساز کی آواز، یہ ممنوع آوازیں اللہ کے گھر کے برابر پڑوس
میں بجائی جائے اور پھر نماز کا وقت اور پھر ہم سے یہ توقع رکھی جائے کہ بھائی بالکل ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں گے. الحمدللہ ہمارے اندر بڑی غیرت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے تو ایک مومن کو بھی غیرت آتی ہے. ایک مومن بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے. عزیز بھائیوں کو سمجھانا چاہیے, جو سمجھا سکتا ہے سمجھا دے. اللہ کرے کہ بعد آ جائے, توبہ کر لیں. آپ بھی بڑا طوفان بدتمیزی برباد کیا, ہم نے تھوڑی سی تنبیہ کی, ایک مرتبہ پہلے بھی کیا, بڑی عادت سے بدتمیزیاں بھی کی, لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, دل میں بڑی تکلیف بھی ہے, بڑا غم بھی ہے, بڑا صدمہ بھی ہے. میرا اپنا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں تکلیف میں تھا, میری ہمت نہیں ہوئی میں, لیکن میرے دل میں اتنی تکلیف ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ سارے رنج اور غم کا شکوہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بس میں جو ہے بڑے کمزور ہے, اور جو ہمارے بس میں ہم کوشش کرتے ہیں ان کا ہمارے بس میں یہاں سے جو گیس جا رہی تھی مسجد سے انشاءاللہ ہم نہیں جائیں گے, اس کو ہم کاٹ دیں گے, ختم کر دیں گے. اس کو اللہ کے گھر کا احترام ہی نہیں ہے, پھر وہ اللہ کے گھر سے گیس لگوا کے جو استعمال نہیں کرتا ہے, کیا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہماری کمزوریوں کو قوت اور طاقت میں بدل دے. اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے, عبادات, معاملات, شکل و صورت, لباس, کاروبار, تجارت, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, خوشی اور غمی یہ تمام لوگ سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.